وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرين۔ اس آیہ مبارکہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ ہم نے اسلام قبول کیا ہے، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، لیکن مسلمان ہم کہاں تک ہیں اس پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ مسلم عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے فرما بردار۔ یہ نہیں ہے کہ کچھ باتیں ماننی، کچھ باتیں چھوڑنی، چند نمازیں پڑھنی، چند نمازیں چھوڑ دی، 5 نمازیں فرض ہیں، 3 پڑھ لی، 2 چھوڑ دی، 2 پڑھ لی، 3 چھوڑ دی، 1 پڑھ لی، 4 چھوڑ دی، 4 پڑھ لی، 1 چھوڑ دی۔ تو پھر انسان جو ہے وہ صحیح مسلم نہیں ہے، پھر وہ نام کا مسلم ہے، اور ہم آج کل نام کے مسلمان ہیں صرف۔ اسی طرح جو ہے نا بدو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بھی ایمان کے دعوے کرتے تھے، یہ کوئی الگ بات نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ آج ہمارے دعوے ہیں، یہ ہر ایک بندے کا دعویٰ کہ وہ اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے اور دوسرے کسی کو بھی اس لائق نہیں سمجھتا۔ تو اس وقت بھی بدو آ کر کہتے ہوتے تھے آمنا آمنا، جی ہم ایمان والے ہیں، جی ہم مومن ہیں جی۔ تو قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہی نازل کی، قالت العرب آمنا، اے نبی یہ بدو جو ہے، یہ دیہاتی، یہ پینڈو، یہ آپ کے پاس آ کر کہتے جی آمنا قل لن تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، اے نبی ان کو کہہ دیجئے کہ ہرگز تم مومن نہیں، ولکن قولوا اسلمنا، ابھی تو تم مسلمان ہوئے ہو، ابھی تو تم نے اسلام قبول کیا ہے، ابھی تو تم نے تسلیم کیا ہے۔ ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں اترا ہی نہیں ہے۔ بعینہ ہی، اسی طرح آج کے مسلمانوں کا اجتماعی طور پر بھی اور انفرادی طور پہ، ہم فردن فرد ہے نا، ایک ایک فرد مل کر جو ہے نا ملت تشکیل پاتی ہے، ایک ایک فرد کو ملائے تو پھر معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ فرد ہی فرد جب بگڑا ہوا ہے تو پھر معاشرے کا کیا ہوگا؟ وہ بگڑے ہوئے افراد کا تشکیل شدہ یہ معاشرہ جو ہے وہ تباہ کن ہے۔ تو کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو تم مدد طلب کرو، کس کے ساتھ؟ صبر اور نماز کے ساتھ۔ اور صبر کیا ہوتا ہے؟ صبر یہ نہیں ہے زبان سے جب تم لوگوں نے ایک چیز کو نکال دیا یا ہم لوگوں نے ایک چیز کو اپنی زبان سے ادا کر دیا تو وہ گلہ اور شکوہ ہے، وہ صبر نہیں ہے۔ صبر تو سکوت ہے، اف بھی نہ کہنا، جس نے اف کہہ دیا وہ بھی صبر کے دائرے سے باہر نکل گیا۔ صبر کا معنی اف بھی نہ کیا جائے، اور صبر، اور پھر نماز کو قائم کرنے کے بعد اس سے مدد طلب کی جائے، تو پھر اللہ کا اعلان ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ آگے بیٹھ جاتا ہے۔ اتنا مقام ہے صبر کرنے والے کا کہ خود اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ پوری دنیا میں اگر انسان کا ساتھ نہ دے تو وہ صبر کرنے والا جو اف بھی نہیں کہتا زبان حال سے، اللہ پھر اس کا خود ساتھ دیتا ہے۔ ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں نماز میں، اکثریت ہم میں سے ایسے ہی ہیں کہ جن کو نماز کا ترجمہ آتا ہی نہیں ہے، پتہ نہیں ہے نماز کیا شے ہے۔ نماز حالانکہ فارسی زبان کا لفظ ہے، عربی کا لفظ نہیں ہے، اردو کا لفظ، اردو لشکری زبان ہے، لشکر، تو اس کے اندر تمام زبانیں شامل ہیں، عربی بھی ہے، پنجابی بھی ہے، اس کے اندر پرشین فارسی بھی شامل ہے۔ تو یہ فارسی میں سب سے پہلا اس روئے زمین پر ترجمہ جو ہوا وہ فارس کے اندر ہوا، تو فارسیوں نے اس کا ترجمہ جو الصلاۃ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، تو الصلاۃ عربی زبان کے اندر نماز کو کہا جاتا ہے جس کا لغوی معنی ہے دعا، اور دعا کہتے ہیں پکارنے کو۔ یہ ہم اللہ کو پکارتے ہیں نماز کے اندر، یعنی جب ہم کھڑے ہو جاتے ہیں ہاتھ باندھ کر تو ادب کرتے ہیں، جب سب سے پہلے تکبیرہ اولیٰ کے وقت رفع اليدین کرتے ہیں، ہر چیز کے اندر مقصد اسلام کا انڈیویجولی طور پر، عقلی طور پر، یہاں سے میں باہر نکل جاؤں، آپ میں سے کوئی باہر نکل جائے تو کوئی پیچھے سے ہتھیار رکھ دے یا کوئی کن پٹی پہ کوئی ہتھیار رکھ دے تو کیا کریں گے؟ پھر آپ لوگ کیوں جی کیا کرو گے؟ ایسے کر دو گے؟ ایسے ہی کرتا ہے نا بندہ،
تو اس کا کیا مطلب ہے؟ سرنڈر کرتا ہے بندہ اس کے سامنے اپنے آپ کو کہ میں بے بس ہوں. گویا کہ وہ اگر چاہے تو اس کو مار دے، اور چاہے لوٹ کے مار دے، چاہے بغیر لوٹے مار دے، چاہے اس کو بغیر لوٹے اس کو معاف کر دے کہ جا چلا جا، میں نے تجھے چھوڑا. یہ ہم اللہ کے سامنے اقرار کرتے ہیں اس چیز کا کہ ہمارے بس میں، ساڈے بس میں کوئی گل نہیں، ہمارے بس میں کچھ بھی نہیں ہے. خالق، مالک، حاکم، رازق، سب کچھ تو ہے. تیرے حکم کے بنا اس جانے پانی میں وہ مشہور جو ہم کہتے ہیں ایک پتہ بھی نہیں ہلتا اللہ کے حکم کے بغیر. مگر اللہ نے اختیار دیا ہے. ان اللہ خیر عبد فاختار ما عنده رسولا، میں بے شک اللہ نے بندے کو اختیار دیا ہے. اب میں مٹھ یہ ایسے یہ اختیار ہے، مٹھ بند ہوگی نا، کھول بھی رہا ہوں ایسے بند کر سکتا ہوں، کیوں جی یہ تو بند ہو سکتی مٹھ. اللہ کی تخلیق میں نہیں ہم کچھ بھی کر سکتے، یہ اختیار ہے. اس اختیار میں چاہے میں کسی کا گریبان پکڑ لوں، چاہے میں کسی کو اس کی عزت کا محافظ بن کے اس کی عزت کو بچا لوں، یعنی اس اختیار کے اندر جو ہے میں جو مرضی کر سکتا ہوں. پھر اس اختیار کے اندر جنت اور جہنم ہے کہ میں جنت کو پسند کرتا ہوں یا جہنم کو پسند کرتا ہوں، یعنی میں آخرت کو پسند کرتا ہوں یا دنیا کو پسند کرتا ہوں، اچھائی کو پسند کرتا ہوں کہ برائی کو پسند کرتا ہوں، حق کو میں پسند کرتا ہوں کہ باطل کو پسند کرتا ہوں، کفر کو پسند کرتا ہوں کہ اسلام کو پسند کرتا ہوں، حلال کو پسند کرتا ہوں کہ حرام کو پسند کرتا ہوں. ان اللہ خیر عبد فاختار ما عنده، اختیار بندے کو اللہ نے دیا ہے، مگر دیا اتنا ہی ہے ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو سکتا ہے تھوڑی دیر، دونوں ٹانگوں کو بندہ کھڑا ہو سکتا ہے، اٹھا دے دونوں ٹانگیں بندہ اپنا تو وہ اپنے آپ کو قائم رکھ سکتا ہے. تو اتنا اختیار ہے بس. اس لیے فرمایا کہ نماز اور صبر کے ساتھ مدد کرو، پھر اللہ تمہارے صبر کرنے والوں کے ساتھ. یہ سورۃ الفاتحہ ہم پڑھتے ہیں نماز کے اندر، وہ امام کے پیچھے بھی پڑھنی چاہیے، بغیر امام کے بھی پڑھنی چاہیے. یہ کوئی اختلاف نہیں ہے، کسی مکتبہ فکر کی بات نہیں ہے، مکتبہ فکر کا مسئلہ نہیں ہے. یہ بات تو قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی ہے. ہم اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے، اور ایک ہی امت ہے، ہم ایک ہی آدم کی اولاد ہے، ایک ہی حوا کی اولاد ہے. قرآن ایک ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہے. نہ قرآن جیسی کتاب کو روئے زمین پر دوبارہ نازل ہونی ہے، نہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی دوبارہ اس روئے زمین پر آنا ہے. اختتام ہے، ختم عرش ہے، وہی قانون چلے گا قیامت تک. کریے جو اللہ نے نازل کر دیا آخر الزمان پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نماز ہے، صلاۃ اس کو کہا گیا، یعنی اس سورت کو سورۃ الصلاۃ ہے، سورۃ الشافیہ ہے، سورۃ الکافیہ ہے، ہاں جی، فاتحۃ الکتاب ہے، ام القرآن ہے، اساس القرآن ہے. 32 سے زائد نام ہیں. اس کو 7 مثانی بھی کہا گیا قرآن کے اندر، یعنی قرآن کی بنیاد ہے، ماں ہے. یہ سورت 7 آسمانیں اور 7 زمین ہے، اور ساتھ ہی قرآن مجید کے اندر حامیم سے شروع ہونے والی صورتیں ہیں، ساتھ ہی اس سورۃ الفاتحہ کی آیات ہیں. پوری کی پوری کائنات کا خلاصہ اس سورۃ الفاتحہ کے اندر ہے. یہ جو ہم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، یہ جو ہم پڑھتے ہیں. اور پھر اس پوری کی پوری سورت کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر ہے. حالانکہ پہلے ایاک نستعین و ایاک نعبد، مگر تخصیص کے لیے ایاک نعبد و ایاک نستعین. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اور وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنوں اور انسانوں کو اللہ نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اب عبادت نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات کا نام نہیں ہے، پوری کی پوری زندگی عبادت ہے. یہ جو معاشرتی زندگی ہم گزار رہے ہیں، ابھی ہم اس امام کے پیچھے جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں، اکٹھے پڑھ رہے ہیں تراویحاں، عشاء کی نماز بھی ہم نے اکٹھے پڑھی، بندوں کے کھڑے ہو کر، وہ اکیلے میں تو نہیں پڑھی، پڑھانے والا آگے جس کی ابتدا میں ہم مقتدی ہیں ہم پڑھ رہے ہیں. تو کوئی بھی عبادت معاشرے سے خالی نہیں ہے. حج ہم کرتے ہیں اجتماعی طور پر، 35 لاکھ لوگ حج کرتے ہیں، کتنے لاکھ جا کر عمرہ کرتے ہیں، اکٹھے کرتے ہیں. روزے رکھ رہے ہیں ہم اجتماعی طور پر رکھ رہے ہیں. عید یعنی جب عیدگاہ میں جمع ہوں گے تو ہم اکٹھے ہوں گے.
جمعہ جب ہم پڑھتے ہیں تو اجتماعی طور پر جمعہ پڑھتے ہیں، اکیلا فرد تو عبادت نہیں کرتا. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس عبادت کا مقصد کیا ہے؟ ہم نے ابھی تک لا الہ الا اللہ کو جانا ہی نہیں کہ اللہ کیا ہے. تو اس ایاک نعبد و ایاک نستعین جو ہم سورۃ الفاتحہ میں کہتے ہیں کہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اس ایاک نعبد و ایاک نستعین کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بات تسمیہ کے اندر ہے، جو ہم کہتے ہیں بھی اس میں شروع تیرے نام کے ساتھ. اس اللہ کے علاوہ جہان فانی میں کسی اور کے سامنے جھکنا ہی انسان کی توحید ہے. اشرف المخلوقات جس کو اللہ نے قیامت تک آنے والی تمام مخلوقات سے افضل، عرفہ، عظمت والا، بلند مقام عطا کیا ہے کہ قیامت تک اور کوئی مخلوق اس لیول کی نہیں اللہ نے پیدا کر دی. ساری مخلوق ہیچ ہے، سب سے اشرف مخلوق انسان ہے، اور وہ انسان جھکے تو اس کے سامنے جھکے جس کی کوئی شان اور تکریم اور عزت ہے. انسان دنیا میں کسی ایسے مخلوق کے سامنے جھک جائے جو خود محتاج ہے، جو خود اس اللہ کی مخلوق ہے، تو مخلوق کے سامنے جھکنا اس کی توحید ہے. یہ سورۃ الفاتحہ جس کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بأم القرآن، لا تجزئ الصلاۃ بفاتحۃ الکتاب لعلکم تقرؤون خلف امامکم. نعم یا رسول اللہ، فرمایا لا تفعلوا الا بها. اور فرمایا کوئی نماز نہیں اس شخص کی جو نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا. لا نفی جنس ہے، جیسے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، جیسے وہ لا نفی جنس ہے، ہر جنس کی نفی کرتا ہے. اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہو سکتا ہے، کوئی اور رب ہے، کوئی اور الہ ہے. اسے فرمایا لا صلاۃ، نماز ہی نہیں ہے اس نفس کی، اس جان کی، اس روح کی کہ جس نے نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی. تو چاہے امام کے بھی امام اپنی پڑھ رہے ہیں، ہم صرف امام کی اقتدا کر رہے ہیں. اگر امام اللہ اکبر کہتا ہے تو اللہ اکبر بھی اس پر چھوڑ دینی چاہیے. نماز السلام علیکم رحمۃ اللہ جب اینڈ کرتا ہے تو ہم کیوں السلام علیکم رحمۃ اللہ کہتے ہیں؟ وہ بھی امام کو کہنے دے، پھر وہ ہم کیوں کہتے ہیں؟ وہ کیا امام کافی نہیں ہے اس کے لیے؟ اور التحیات للہ والصلاۃ والطیبات جو پڑھتے ہیں ہم اس کو بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم بھی پڑھنے کی پوری کی پوری نماز پھر بس ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جسم کو حرکت دیں، باقی سب کچھ امام کے ذمہ ہے. یہی غلط فہمی ہے. امام اپنی قبر میں جائے گا، ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے. امام روٹی کھا لے گا تو ہم لوگوں کا پیٹ بھر جائے گا، ہم لوگ روٹی کھا لیں تو کیا امام کا پیٹ بھر جائے گا؟ ہمارے اعمال کا تعلق ہمارے ساتھ ہے، امام کا تعلق امام کے اعمال کے ساتھ ہے. وہ اپنے اعمال کا جواب دے ہے. صرف اتنا حکم ہے کہ اس کی اقتدا کی جائے، بس ہم اس کے مقتدی ہیں کہ اس کی اقتدا کریں گے. باقی کرے گا وہی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. امام اگر حکم کے منافی کرتا ہے تو اس پر مقتدیوں کا زور نہیں، مقتدی بری الذمہ ہوں گے اگر وہ سنت کے فالوور ہیں، اگر وہ سنت کے مطابق عمل کر رہے ہیں. تو سورۃ الفاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہے کہ پوری کی پوری کائنات کے اللہ نے سمیٹ کر اس سورۃ الفاتحہ کے اندر داخل کر دی، اور پوری کی پوری کائنات سمیٹ کر اس سورۃ الفاتحہ کے اندر داخل کر دی. پھر سورۃ الفاتحہ کا سارا لب نبو یعنی جڑ جو ہے، یعنی درخت جڑ کا بیرا کچھ نہیں ہے، جڑ ہی کمزور ہے. ایک بلڈنگ کھڑی کر دی مگر اس کی نیچ جو ہے جی وہی کمزور ہے، اس کی اساس ہی کمزور ہے، ساری کی ساری بلڈنگ دھڑام گر جائے گی. اور اگر اساس مضبوط ہوگی تو پھر پوری کی پوری عبادت کی ہوئی اللہ کے ہاں قبول ہو جائے گی. اس لیے سورۃ الفاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہے، چاہے وہ امام کے پیچھے ہے چاہے امام کے بغیر ہے. یہ باقاعدہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ کیا امام کے پیچھے بھی ہم سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، فرمایا کہ نام قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، کہا کہ اللہ نے بندے اور اپنے درمیان نماز کو آدھا آدھا تقسیم کیا ہے، آدھی اللہ کی ہے آدھی بندے کی ہے. کہ بندہ جب الحمدللہ رب العالمین نماز میں کہتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش پر بیٹھا فرشتوں کو مخاطب کر کے اس کا جواب دیتا ہے کہ حمدنی عبدی، کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے. الحمدللہ رب العالمین کا معنی کیا ہے؟ کہ تمام قسم کی تعریفات، تمام قسم کی حمد و ثنا اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. اور رب کہتے ہیں جو ماں کی گود سے لے کر جب بچہ پیدا ہوتا ہے
اور پیدا ہونے سے مرنے تک جو زندگی کی تمام سہولیات بندے کو دیتا ہے وہ ہے رب، پالنہار، پروردگار، پرورش کرنے والا۔ پھر بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، وہ رحمان اور رحیم ہے۔ رحمان اور رحیم سیغے الگ الگ ہیں۔ رحمان عام ہے، سب کے لیے، یہودیوں کے لیے بھی ہے، نصرانیوں کے لیے، یعنی پوری کی پوری دنیا کے کفر کو آزادی دی ہوئی ہے، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں، پوری دنیا کے اندر عیش لوٹ رہے ہیں، ہر نعمت ان کو اللہ نے عطا کی ہے، وہ ہے رحمان۔ مگر رحیم ان کے لیے نہیں ہے، رحیم اپنے خاص بندوں کے لیے ہے، کہ جو ہر ایک کے لیے رحم کا دروازہ کسی کے لیے نہیں کھلے گا، خالصتاً ان کے لیے کھلے گا جو خالص اللہ کے عابد اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار ہیں۔ جب یہ بندہ کہتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اثنى علی عبدی، اور فرشتوں دیکھ لو جس کے بارے میں تم کہتے تھے میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، لفظ دین کا معنی اچھا بدلہ اور برا بدلہ، اس سیکھ لو۔ ایک لفظ ہے چھوٹے نے مگر پوری کائنات انہاں دے اندر بند ہے۔ دین، لفظ دین ہمارا دین ہے، مذہب نہیں ہے۔ اسلام دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ مذہب باقی ہے، یہودیوں کا، نصرانیوں کا، مہاتما بدھ کو ماننے والے کا، بت پرستوں کا، آگ کی پوجا کرنے والے مجوسیوں کا، وہ مذہب ہے، مذاہب ہیں۔ اسلام دین ہے، مذہب نہیں ہے۔ اور دین قیامت تک ایک ہی رہنا ہے، چاہے جتنے مرضی باغی پیدا ہو جائے، پوری کی پوری دنیا کفر کرے، پر پھر بھی اللہ کا دین غالب رہے گا۔ اس لیے دین کا لغوی معنی اچھا بدلہ اور برا بدلہ، یعنی جو انسان اس معاشرتی زندگی کے اندر کرے گا، کل قیامت والے دن حشر کے دن اس کا فیصلہ کرے گا، جنت اور جہنم کا۔ جنت کا فیصلہ ہوگا تو اچھا بدلہ ہے، جہنم کا فیصلہ ہوگا تو برا بدلہ ہے۔ یہ ہے دین۔ مالک یوم الدین، وہ روز جزا اور سزا کے دن کا، یعنی حشر کے دن کا مالک ہے، اور حشر کے دن فیصلہ کیا ہونا ہے؟ جنت اور جہنم کا، وہ مالک ہے اس دن کا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ جب بندہ نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھے گا ہی نہیں، اللہ جواب دے گا ہی نہیں، تو پھر بتاؤ کہ اس کی نماز کیسے ہو جائے گی؟ کیسے یہ ممکن ہے کہ اس کی نماز ہوگی؟ اور اللہ محتاج ہے، پوری کائنات قیامت تک کے لیے تمام مخلوقات اس اللہ کی پیدا کی ہوئی، ہر زبان اس کی پیدا کی، اس کو نہیں پتا کہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے۔ جس مرضی زبان میں انسان پکارے اللہ کو، اللہ اس کی پکار کو سنتا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ کو اس کی پکار کا نہیں پتا، وہ تو سیاہ رات، کالی رات ہے، کالا پتھر ہے، اس پر چلنے والی کالی چونٹی ہے، اس کے قدموں کی سرسراہٹ کی آوازیں اللہ کو سنائی دیتی ہیں۔ وہ تو وہ رب ہے، اس رب کے متعلق یہ شبہ پیدا ہو جائے معاذ اللہ، اس رب کے متعلق بندہ یہ مغالطے میں ہو جائے کہ بھئی کیسے جی، اور وہ تو قبول کہیں گے تو قبول کرے گا، اسے مانگیں گے تو قبول کرے گا۔ نماز میں کچھ اس کے ہمیں پتہ ہوگا نا کہ الحمدللہ رب العالمین کہہ رہا ہوں، الرحمن الرحیم کہہ رہا ہوں، مالک یوم الدین کہہ رہا ہوں، پھر اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین تقسیم ہو جاتی ہے، تو پھر بندے کو پتہ ہوگا، پھر نماز پڑھنے کا مزہ بھی آئے گا، پھر چاشنی بھی ہوگی، پھر وہ شوق اور ذوق بھی ہوگا، پھر خشوع و خضوع بھی ہوگا، پھر وہ اس کی عبادت میں ڈوب بھی جائے گا، پھر دنیا ساری کی ساری مٹ جائے گی، پھر اللہ کے روبرو وہ کھڑا ہوگا اور اس کو معلوم ہوگا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یہ ظلم ہے ہمارا کہ ہمیں کسی چیز کا پتہ نہیں۔ اس نے کہا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، اور یہ نہ سمجھو کہ تم پر فرض کیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، اور یہ تم پر ہی نہیں میں نے فرض کیے تھے، پہلے والوں پر بھی میں نے اسی طرح لکھ دیے تو فرض کیے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ اور شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ کہتا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے مقدس جس کے اندر میں نے قرآن کو نازل کیا ہے، وبینات من الہدی، اور فرمایا اس کے اندر بیان کی ہیں نشانیاں، ھدی للناس، یہ انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ لیکن اس کی ابتدا میں سورۃ البقرہ کی ابتدا میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ادھر اللہ کہتا ہے متقین کے لیے ہدایت ہے، ادھر کہتا ہے ھدی للناس۔ فرق کیا ہے؟ انسانوں میں سے بھی ہدایت رہنمائی اس کو ملے گی جو تقوی والا ہے، جس کے اندر تقوی نہیں ہے، وہ چاہے پورا کا پورا قرآن حفظ کر جائے، ترجمے اور تفسیریں پڑھ جائے، عالم بن جائے، فقیہ بن جائے، محدث بن جائے، اس کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ جیسے کہ ابھی اس بیٹے نے آپ لوگوں کے سامنے جناب محمد رسول اللہ کی حدیث بیان کی تھی، 3 لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں پھینکے گا، ایک اس میں وہ عالم، وہ فقیہ، وہ محدث، بڑا علامہ فہامہ اسکالر، مذہبی اسکالر، بڑا مجدد اور افسانی تھا، دنیا اس کو کہتی تھی بڑا محقق ہے جی، بڑا جی کیا بات ہے جی، شیخ الاسلام ہے جی،
لیکن کیا مطلب اللہ اس کو پوچھے گا کیا کیا؟ اللہ تیرے دین کی ترویج کے لیے قرآن بیان کرتا رہا، تیرے حضور کے فرامین بیان کرتا رہا، لوگوں کو نیکی کتاب دیتا رہا، اللہ برائی سے روکتا رہا، اللہ میں نے تیرے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا، میری سوچ فکر، اللہ میرا دل، میرا دماغ، میرا پورا کا پورا جسم تیرے دین کے لیے میں نے کھپا دیا، اللہ میں تو تیرے دین کی دعوت میں مر گیا۔ اللہ کہے گا کذبت، تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے نہیں دین کی تبلیغ کی، تو چاہتا تھا لوگ کہیں جی بڑا فقیہ ہے، کیا بات ہے جی، علامہ ہے، وہ بڑا اسکالر ہے، مذہبی اسکالر ہے، عظیم مذہبی اسکالر ہے، مجدد اور افسانی ہے جی، اے جی بہت بڑا فقیہ ہے جی، محدث ہے جی، بہت بڑا جی مرشد اور ولی ہے۔ اللہ نے فرمایا جو تو نے دنیا میں چاہا میں نے اللہ نے تمہیں عطا کر دیا، آج قیامت والے دن میں اللہ کے ہاں کوئی حصہ نہیں ہے، اللہ فرشتوں کو حکم دے گا اس کی ٹانگوں سے پکڑو، اونٹے منہ گھسیٹ کر اس کو جہنم میں پھینک، یعنی گھسیٹ کر پھینکا جائے گا اس کو جہنم میں۔ پھر وہ شہید، اور شہید کو بھی اللہ پوچھے گا کیا؟ اللہ تیرے دین کے لیے لڑا، مجاہد بنا، سپہ سالار بنا، اللہ کافروں کی گردنیں اڑائیں، اللہ تیرے دین کی خاطر، میں نے تیرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خاطر، تیرے حضور کے دین کے لیے اپنی ہستی کو مٹا دیا، ماں باپ بہن بھائی دوست احباب سب کچھ چھوڑ کر تیرے دین کی ترویج کے لیے، تیرے دین کے قیام کے لیے میں نے اپنی جان کو اللہ پیش کیا، آج میں تیرے سامنے ہوں۔ اللہ کہے گا کذب تو جھوٹا ہے، تو چاہتا تھا دنیا کہ جی بڑا مجاہد ہے، بڑا دلیر ہے، بڑا سپہ سالار ہے، بڑا بہادر ہے، بڑا شجاع ہے، کیا بات ہے جی، بہت بڑا جی۔ اللہ نے فرمایا وہ جو تو نے دنیا میں چاہا میں نے تیری چاہت کے مطابق تجھے دنیا میں ادا کر دیا، آج میں اللہ کا تیرے پاس کوئی حصہ نہیں، تیرے لیے کوئی حصہ نہیں، اس کو بھی اونڈے منہ گھسیٹ کر جہنم میں پھینکا جائے گا۔ دوسرا ہے غنی سخی، بڑا لوگوں کو پیسے تقسیم کرتا ہے، صدقہ کرا، صدقہ لٹا رہا ہے، دولت کو لٹا رہا ہے، اندھے دھند دے رہا ہے، لیکن اللہ کہے گا کہ تو نے جھوٹ بولا ہے، کذب تک جو جھوٹا ہے، میرے لیے تو نے دولت تقسیم نہیں کی ہے، کون سا احسان کیا؟ دولت بھی اللہ کی، مال کس کا ہے؟ اور اولاد اور جان، کوئی شے اپنی ہے، کوئی شے۔ انہوں نے کہا بابا جی یہ تہاڈی زمین، انہوں نے کہا میرا تو ویلا آ گیا، انہوں نے کہا بابا جی یہ تہاڈی زمین ہے، انہوں نے کہا کہ میری کوئی میراث ہی نہیں، یعنی انسان کی تو میراث ہے ہی کوئی نہیں، وہ مر جائے تو کچھ بھی اس کا نہیں ہے، ماں سوائے اعمال کے جو قرآن اور حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق وہ اعمال اس نے کر لیے، ماں سوائے ان اعمال کے علاوہ کوئی فیصلہ اس کے لیے نہیں ہوگا۔ تو اس لیے قرآن اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے تھوڑا تھوڑا ٹچ رہا کرو قرآن کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ساتھ۔ نماز پڑھنے آ جاؤ نا تو چلو میں آج دل دی تو گل کرنا اتنا کوئی وقت کدی کدار 5 منٹ بہ جائے کرو سلام پھیرن تو بعد، دیکھا نہیں آپ نے جمعے کے بعد بھی نماز سلام پھیرتے جائیں تو بندے باہر نکلتے جائیں، کیا ہو 5 منٹ، چلو جی 5 منٹ نہیں 3 منٹ نہیں 2 منٹ ہی بیٹھ کر اپنے دل کی طرف جان کر اتنی سی بات ہی اللہ سے کر لیا کرو، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے توفیق دے دی، میں آج تیرے گھر آ گیا ہوں، اللہ تو مجھے اسی توفیق پر قائم رکھ، اے اللہ تو نے مجھے اپنے بندہ قبول کر لیا، اللہ آج میں نے تیری یہ بندگی کر دی ہے، اللہ جیسی بھی ٹوٹی پھوٹی تیری بندگی کی ہے اللہ تو مجھے قبول کر لے۔ جب اتنے 2 منٹ کے لیے ہم اس کے ساتھ یہ سرگوشی کر لیں گے تو اللہ ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا بلکہ اپنا بندہ بنا لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روزے کا کی مطلب ہے؟ کیوں جی روزے کا کی مطلب ہے؟ رک جانا، روزے کا لفظی معنی ہے رک جانا، یعنی سحری کر لی تو سحری سے لے کر غروب آفتاب تک بندہ نہ کوئی شاید کھاتا پیتا نہیں ہے، دیکھ کوئی نہیں رہا، وضو کر رہا ہوں میں ایک گھٹ میں پانی کا اندر کو دیکھ رہے ہیں، کسی کو کیا پتا روزہ رکھا ہے کہ نہیں رکھا، مگر کس کا ڈر کس کا یا ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ اور حلال چیزوں سے بندہ رکتا ہے کہ وہ ایک وقت سے لے کر ایک وقت تک حرام ہے، کھائے گا تو ظاہر بات ہے مجرم اور گناہ گار ہے۔ ایک روزہ جان بوجھ کر امامہ بہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا ایک روزہ جس نے جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو پوری زندگی روزے رکھتا رہے، پوری زندگی بھی روزے رکھے تو اس روزے کی قیمت نہیں چکا سکتا، اس روزے کا مقام اور فضیلت نہیں پا سکتا جو اس نے چھوڑ دیا اور فوت کر دیا۔ روزہ اللہ کے لیے رکھتے ہیں اور حلال چیزوں سے رک جاتے ہیں تو پھر بتاؤ اور روزہ جس طرح افطار کر لیتے ہو پھر سگریٹ بھی پی لیتے ہو، جھوٹ بھی بولتے ہو، بے ایمانی بھی کرتے ہو، دغا بازی بھی کرتے ہو، فراڈ بھی کرتے ہو، لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ دھوکہ دہی کے ساتھ کام بھی لیتے ہو، جھوٹی قسمیں بھی کھاتے ہو، ادھر ادھر کی غیبت اور چغل خوری بھی کرتے ہو۔ بتاؤ وہ کھانا پینا جو ہے وہ تمہارا کسی کام آئے گا جو تم نے چھوڑ دیا ہے؟
کہ تم ان چیزوں سے رکے نہیں. اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه. کوئی اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے, کوئی اللہ اس کے روزے کو قبول نہیں کرے گا, اللہ کو اس کے روزے کی ضرورت نہیں ہے. من لم يدع قول الزور, کہ وہ جھوٹی باتوں سے باز ہی نہ آیا, جھوٹے اعمال سے باز ہی نہ آیا. ان يدع طعامه وشرابه, کہ وہ بھوکا اور پیاسا رہا, فرمایا فليس لله حاجة, وہ بھوکا پیاسا رہنا اللہ کے اس کا قبول نہیں, اللہ کو کوئی عادت نہیں ہے وہ بھوکا پیاسا رہے یا نہ رہے. اس لیے روزے کا معنی یہ ہے قربانی. جب ہم اپنا پیٹ ایک وقت سے ایک وقت تک روکتے ہیں تو پھر ہمیں چاہیے کسی غریب جو بھوکا ہے, جو ننگا ہے, جس کے پاس معلومات نہیں ہے, جو مفلس ہے, جو ذرا مسکین ہے, ایک وقت کی روٹی کھائی ایک وقت کی روٹی نہیں ہے, اس کے پیر میں جوتی نہیں ہے, اس کے گلے میں کپڑے نہیں ہیں, ایک ہی لباس ہے جو پھٹا پرانا ہے, جو بسیدہ اور گندا ہے, ہمیں چاہیے ہم اس وقت بھی اپنا پیٹ اس پر پتھر باندھتے اس کے لیے وہ چیزیں مہیا کریں, اس کو کھانا بھی کھلائیں, اس کو لباس بھی مہیا کریں, اس کو جوتا بھی دیں. پھر سمجھو کہ تم نے روزے کے مقصد کو حاصل کر لیا ہے, پھر سمجھو کہ روزہ رکھنا تمہارا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا ہے. ایک نیکی کے بعد جب آگے نیکی کو توفیق مل جائے پھر سمجھ لو اللہ کے رسول میں نیکی قبول ہو گئی. جب ایک نیکی کے بعد آگے بندے کو نیکی کی توفیق نہیں ملتی پھر سمجھو اللہ کا پہلی نیکی بھی مردود ہوگی, رد کر دی گئی. اور یہی بھائی نے بتایا تھا, رسول اللہ کی حدیث ہے صحیح بخاری کی, وَبِزَكَاتٍ صَدَقَةٍ حَجٍ صَلَاةٍ, سب کچھ ہے ایک بندے کے بعد, نماز, روزے, حج, زکوٰۃ, صدقات, خیرات, ہر شے اللہ کی بارگاہ میں لے گیا ہے. مگر بندے سرفرست کھڑے ہیں اور وہ اللہ سے شکایتیں لے کر کھڑے ہیں, اللہ فلاں جگہ اس نے ہمیں گالی دی, اللہ اس نے ہمارے درمیان لڑائی پیدا کی, اللہ یہ بڑا فتنہ پرور فسادی بندہ تھا, اللہ جھگڑالو تھا, اللہ بہت لڑائی کرتا تھا, اللہ ہمارے خلاف اس نے پھوٹ پیدا کی, اللہ فلاں جگہ اس نے میرے پیسے غصب کر لیے, اس نے میرے ساتھ دھوکہ فراڈ کیا, کیا کریں گے, کیا چاہیے, اللہ ہمیں بدلا لے کر دو. اللہ ان کی نیکیاں اس کے پلڑے میں ڈالے گا اور اللہ کہے گا ہاں بھائی تو راضی, نہ اللہ ابھی تو حساب پورا نہیں ہوا, اللہ اور نیکیاں اور بندوں کو اس کے پلڑے میں ڈالے گا. جس مد کے برابر جرم ہوگا اس مد کے برابر نیکیاں زیادہ دی جائیں گی. حتی الامکان پورے جہان کی نیکیاں خالی ہو جائیں گی اس بندے کی, اور کیا ہوگا پھر ابھی بھی بندے باقی ہوں گے, پھر اللہ ان بندوں کے گناہ اس کے پلڑے میں ڈالے گا. جیسے میں نے کسی کے ساتھ گناہ کیا ہے, میں نے اس سے معافی مانگی نہیں ہے, ہاں میں نے قول قبل, جیسے ابھی آپ لوگوں کے سامنے میں بیٹھا ہوں, مگر میں نے اس سے معافی نہیں مانگی, میں نے اس کو جا کر کہا نہیں مجھے اللہ کے لیے معاف کر دے, میں تیرا فلاں زیادتی کی تھی, فلاں گناہ کیا, اور اللہ کے لیے اب گناہ آگے نہ کرنا, اور تیری مہربانی تو بھی توبہ کر لے. میں نے بھی اللہ سے توبہ کر, ہر کوشش مجھے کرنی ہوگی اس بندے کو صحیح رستے پر لانے کی. اگر میں وہ لانے کی کوشش نہیں کرتا, میں پورے کے پورے قرآن کی تفسیریں بیان کر دوں, محمد رسول اللہ کے فرامین بیان کر دوں, حضور کی ساری زندگی لوگوں پر پہنچا دوں, مگر وہ بندہ جب برائی کسی کے ساتھ کرے گا وہ آگے کرے گا, وہ آگے کرے گا, قیامت تک کے لیے گناہ میرے پلڑے میں لکھے جائیں گے جب تک کہ وہ بندہ راہ راست پر نہیں آ جائے. یہ اس طرح بندے پیدا ہوں گے, پھر اللہ ان بندوں کے گناہ اس کے پلڑے میں ڈالے گا. اور قرآن کی آیت ہے عاملۃ ناصبہ, اللہ کہتا ہے کہ اعمال کر کے تھک چور چور ہو گیا, تھک گئے بندے, اتنے اعمال, لیکن تسلا نارن حامیہ, اللہ اس کو اس کے اعمال کے ساتھ جہنم کی آگ میں جھونک دے گا. کوئی نماز, روزہ, حج, زکات, صدقات کام نہیں آنے جے تسی اللہ دی مخلوق نال دھوکا, فراڈ, بے ایمانی, ناپ تول میں کمی, جھوٹی قسمیں کھانے سے, فراڈ اور دھوکا کرنے سے, جھوٹ بولنے سے, غیبت اور چغل خوری کرنے سے, دوسروں کے عیب دوسروں کو بتانے میں, اگر تم نے اسی میں زندگی برباد کر دی تو کوئی عبادت بھی اللہ کے کامیاب ہونے والی. نیکی کرنا آسان ہے, نیکی کو سنبھالنا اصل کام ہے. کہ میں نے اگر ان کے ساتھ نیکی کی ہے تو پھر میں نیکی کر کے بھول جاؤں. اگر میں نے اس کو کہا نا زکوٰۃ دے کر, صدقہ دے کر, خیرات دے کر, زکوٰۃ تو فرض ہے, میں اتنے لفظ کہہ دوں یار میرے لیے دعا کرنا, یہ بھی کہنا جرم ہے, یہ گیو اینڈ ٹیک ہے کہ میں اس کو دے کر اس سے دعا کا مطالبہ کر رہا ہوں. اگر میں اس کو نہ دوں تو میں اس کو دعا کا کہوں تو پھر تو بنتی ہے بات, مگر میں دے کر چیز اور اس کے بدلے اس سے مانگ رہا ہوں, سارا اجر ضائع, سب کچھ ختم ہو گیا. کیونکہ گیو اینڈ ٹیک نہیں ہے اسلام کے اندر. اسلام کے اندر ہے دو, لینے کا تصور نہیں, دینے والا تو پھر وہ ہے. اگر دے کر لینا ہے تو پھر تو تجارت ہوتی ہے کہ میں کسی کے ساتھ بزنس کر رہا ہوں, اس کو دے بھی رہا ہوں, اس سے لے بھی رہا ہوں. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں معاف کر دے اور اللہ تعالی ہمیں خالصتاً اپنا بندہ بنا کر اس کی خالصتاً عبادت کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.